جرم اور قانون ندی کے ان دو کناروں کی طرح ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن کبھی بھی قانون جرم کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ جرم چاہے جتنا بھی جدید ہو جائے، مصنوعیت کے جتنے بھی لبادے اوڑھ لے، لیکن قانون اس کا سراغ لگا کر ہی رہتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں وکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈیلی کرائم ٹی وی۔ دوستو، آج کی کرائم سٹوری کا تعلق پنجاب کے ڈسٹرکٹ ملتان کے علاقے تھانہ سیتل ماڑی سے ہے۔ 23 دسمبر 2023 کی شام 4 بجے پولیس ریسکیو 15 کو ایک ایمرجنسی کال موصول ہوتی ہے کہ سٹی ہاؤسنگ اسکیم سے ملحقہ کچی آبادی میں رہنے والے شکیل نامی شخص کی 5 سالہ بیٹی عائشہ، جو کہ گونگی اور بہری ہے، گھر سے لاپتہ ہے۔ پولیس رسپونڈنگ ٹیم تقریباً 15 منٹ کے اندر موقع پر پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بچی گھر سے باہر کھیلتے ہوئے لاپتہ ہو گئی ہے۔ ارد گرد کے تمام گھروں سے پتہ کرنے کے باوجود بچی کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں مل سکی۔ پولیس کی ٹیم روٹین کی کارروائی کرتے ہوئے بچی کا حلیہ وائرلیس کے ذریعے تمام دیگر تھانہ جات میں نوٹ کرواتی ہے اور ٹیم واپس چلی جاتی ہے۔ رات 11:30 بجے تھانہ سیتل ماڑی کے ایس ایچ او عرفان بٹ کو ایک فون کال موصول ہوتی ہے کہ جس بچی کی گمشدگی کی کال موصول ہوئی تھی، اسی بچی کی ڈیڈ باڈی 3 گھروں کے فاصلے پر واقع ایک خالی پلاٹ کے اندر یحییٰ نام کے شخص کے گھر سے ملی ہے۔ یحییٰ جو کہ بچی کا سگا چچا ہے اور پراپرٹی کا کام کرتا ہے۔ پولیس ٹیم فوری طور پر موقع پر پہنچتی ہے، پلاٹ کے مالک کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس سے ڈیڈ باڈی سے متعلقہ سوالات شروع کر دیے جاتے ہیں۔ بچی کے اغوا اور اس کے بعد ہونے والے ایک لرزہ خیز قتل نے سوشل میڈیا اور نجی نیوز چینلز پر ایک طوفان برپا کر دیا ہے۔ تمام نیوز چینلز اور سوشل میڈیا کے اینکرز نے بچی کے قتل کو پولیس کے لیے ایک ٹرائل کیس قرار دے دیا۔ 5 سالہ ڈسیبل بچی کے قتل کی ہونے والی اس لرزہ خیز واردات نے اہل محلہ کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ نجی نیوز چینلز اور سوشل میڈیا اینکرز نے اس قتل کیس کو خوب اچھال کر پیش کیا۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ بات سی سی پی او ملتان کے نوٹس میں آ گئی، جنہوں نے فوری طور پر واقعے کا نوٹس لیا اور ایس ایچ او عرفان بٹ کو خود فون کال کر کے اس کیس کو جلد از جلد ٹریس کرنے کا حکم دیا۔ اس دوران ریپ کیسز انچارج شازیہ موقع پر پہنچ گئیں۔ انسپیکٹر شازیہ نے موقع پر پہنچتے ہی ٹیکنیکل سرچ شروع کر دیا۔ بچی کے جسم سے مختلف قسم کے نمونے لیے گئے اور ان کو فورینزک سائنس لیبارٹری میں بھجوا دیا گیا۔ پولیس کی 3 گھنٹے کی تفتیش اس نقطے پر آ کر رکی کہ ہلاک ہونے والی بچی کے کپڑے جس جگہ سے ملیں گے وہ مقام ہی قاتل کا تعین کرے گا، وہی مقام اس کیس میں ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ لیکن اس دوران سی سی پی او ملتان نے یہ آرڈر جاری کیا کہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے بغیر کوئی بھی پولیس آفیسر نہ اپنے گھر جائے گا نہ چھٹی پر جائے گا۔ تمام کے تمام پولیس آفیسرز کو جائے وقوع پر باؤنڈ کر دیا گیا۔ رات کے 3 بجے پولیس کی ٹیم تھکی ہاری شکیل کے گھر کے باہر بیٹھ کر کسی معجزے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس دوران انسپیکٹر شازیہ، جو کہ شکیل کے گھر میں موجود خواتین کے ساتھ بیٹھی تھی، کمرے میں موجود مختلف چیزوں کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات بظاہر بڑی عجیب لگ رہی تھی کہ مقتول کے گھر سے سراغ لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن پولیس کا کام شک کرنا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ پھر وہ ہوا جس نے اس کیس کو ایک ٹرننگ پوائنٹ دیا۔ ریپ کیسز انچارج انسپیکٹر شازیہ جب گھر میں موجود دیگر تمام چیزوں کی سرچ کر رہی تھی تو اس دوران انہیں گھر میں موجود کپڑوں کی الماری میں سے ایک شاپنگ بیگ ملا، جس کے اندر وہی گرین کلر کا فراک اور وہی نیلے رنگ کی ٹراؤزر موجود تھی جس کو پولیس تمام محلے اور ارد گرد کے علاقوں میں تلاش کر رہی تھی۔ یعنی کہ قاتل کا تعلق مقتول کے گھر سے ہی تھا۔ پولیس کی ٹیم نے ابتدائی سوالات کے لیے شکیل کو حراست میں لے لیا۔ ٹیم نے شکیل کو حراست میں لیا تو اہل محلہ نے احتجاج شروع کر دیا۔ وہ اس بات پر متفق تھے کہ پولیس کی ٹیم قاتل کا سراغ لگانے میں ناکام ہو چکی ہے، نتیجتاً وہ مظلوم فریادیوں کو ہی تنگ کر رہی ہے تاکہ وہ اپنی درخواست واپس لے لیں۔ لیکن اس دوران عرفان بٹ انسپیکٹر اور انسپیکٹر شازیہ نے سی سی پی او ملتان کو یقین دلایا کہ وہ اس کیس کو کسی نہ کسی منطقی انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ شکیل کو پولیس نے اپنے روایتی طریقے سے سوالات کرنا شروع کیے تو وہ جلد ہی بوکھلا گیا۔ بکھلاہٹ کا شکار شکیل نے پولیس کے ہلکے پھلکے ٹارچر سے ہی اس بات کا انکشاف کر دیا
کہ ننھی عائشہ کا قاتل کوئی اور نہیں خود اس کا باپ شکیل ہی تھا، جس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ لوگوں کے تانوں اور باتوں سے تنگ آ چکا تھا کہ اس کی بیٹی گونگی اور بہری ہے۔ اس نے اور اس کی بیوی نے ایک پلان سوچا کہ کیوں نہ اس بچی کو قتل کر کے اس قتل کا مدعا اسی کے چچا پر ڈال دیا جائے اور اس کی پراپرٹی بھی ہتھیا لی جائے اور ایک ڈس ایبل بچی سے جان بھی چھڑا لی جائے۔ یہ انکشافات سن کر پولیس کی ٹیم سکتے میں آ گئی۔ انسپکٹر عرفان بٹ اور انسپکٹر شازیہ دونوں نے یہ تمام وقوع کی رپورٹ CCPO ملتان کو دی، جنہوں نے تمام ثبوت اکٹھے کر کے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کی ہدایت کی۔ بچی کے گلے سے ملنے والے انگلیوں کے نشانات اور قاتل شکیل کے ہاتھوں پر لگے ہوئے ناخنوں کے وہ نشان جو بچی نے اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارتے وقت لگا دیے تھے، اور بچی کے ملنے والے کپڑے اور شکیل اور اس کی بیوی کلثوم کا اعترافی بیان ان دونوں کو قاتل ثابت کرنے کے لیے کافی تھا۔ پولیس نے چلان مکمل کر کے دونوں ملزمان کو جیل بھیج دیا۔ دوستو، یہ کیس دو طرح سے ہمارے سماجی نظام پر ایک سیاہ دھبا لگا گیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ کیا ہم واقعی اتنے ہی بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم دولت اور جائیداد کی ہوس میں اپنے ہی بچوں کی جان تک لینے سے نہیں گریز کریں گے؟ اور دوسری بات کہ کیا ہمارا معاشرہ اس قدر بے رحم ہو چکا ہے کہ ہم ڈس ایبل بچوں کو معاشرے کے اندر ان کا جائز مقام نہیں دے پا رہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایسی ناہمواریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر آپ کو آج کی کرائم سٹوری پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، کمنٹس کا اظہار کیجئے گا، اور اگلی کرائم سٹوری تک اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔